بات ہم شروع کرتے ہیں حضرت خدیجہ طاہرہ کے خاندان کے حوالے سے کہ ان کا خاندان کیسا تھا، چونکہ ان کے بارے میں ذرا کم بات بیان کی جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے والد کا نام کیا ہے؟ خویلد۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کہا جاتا ہے، اس کا مطلب جناب خویلد ان کے والد بزرگوار کا نام ہے۔ کیا جناب خدیجہ طاہرہ کے ازدواج کے وقت جب نبی اکرم سے ازدواج ہو رہا تھا ان کے والد بزرگوار زندہ تھے یا نہیں؟ حیات رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ جو تحقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ حیات نہیں رکھتے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ انتقال کیسا ہوا تھا اس حوالے سے دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی عربوں کے درمیان جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے، اور بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ حتیٰ نبی اکرم بھی اس جنگ میں شریک تھے، لیکن بہت کم افراد نے لکھا ہے، اکثر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں نبی اکرم شریک نہیں تھے۔ لیکن اس جنگ کے اندر جناب خویلد یا شہید ہو جاتے ہیں یا حتیٰ اس جنگ سے پہلے ہی انتقال فرما جاتے ہیں، تو ازدواج کے وقت موجود نہیں تھے۔ لیکن دوسری طرف سے بعض لوگوں نے روایت میں لکھا ہے کہ نہیں، موجود تھے اور شادی سے راضی بھی نہیں تھے، اور پھر استغفر اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جناب خدیجہ طاہرہ چونکہ پیغمبر اکرم کو پسند کیا کرتی تھیں اور ان کے والد بزرگوار راضی نہیں تھے، لہٰذا انہیں طعام اور شراب دے کر راضی کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور پھر جب وہ اپنے اصلی حالت کے اندر واپس پلٹ آئے ہیں تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اس طرح کی روایت دشمنی خاندان اہل بیت کے وجہ سے بیان کی گئی ہے، ورنہ ایسی روایت تاریخ کے بھی خلاف ہے۔ جو مشہور روایتیں ہیں متواترات ہیں ان کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس روایت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو کچھ روایتیں تو بہت زیادہ واضح ہو کر آشکار ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بات تو کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کو رد کر دیا ہے، اور خود اہل سنت علماء نے بھی اس کو رد کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہو سکتی، تاریخ اس کی گواہی نہیں دیتی۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، وہ ان باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی یا 25 یا 28 برس کی تھی۔ 40 برس کی عمر مبارک ہونے سے کیا ہمیں اعتراض ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر 25 یا 28 برس کی عمر مبارک ہو تو کیا اعتراض ہے؟ کبھی کبھار تاریخ جب بیان ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بڑی سیاست ہوتی ہے جو ہماری سامنے اتنے واضح طور پر نہیں آ پاتی۔ دیکھیں، ازواج نبی میں سے پیغمبر اکرم نے جو 9 خواتین سے شادیاں کی ہیں ان میں سے صرف ایک خاتون ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں سب متفق ہیں کہ ان کی شادی اس وقت ہوئی تھی کہ جب وہ باقرہ تھی، 2 شیزہ تھیں، بہت کم عمر میں ان سے پیغمبر اکرم نے شادی کی۔ وہ کون ہیں؟ وہ جناب عائشہ۔ لہٰذا یہ امتیاز جو انہیں حاصل ہو گیا تھا، اس امتیاز کو باقی رکھنے کے لیے ممکن ہے کہ وہ روایتیں گھڑی گئی ہوں کہ پیغمبر اکرم نے جب جناب خدیجہ طاہرہ سے شادی کی تھی تو وہ پہلے ہی 2 افراد سے شادیاں کر چکی تھیں، اور اس کے بعد جناب خدیجہ طاہرہ سے 40 برس کی عمر میں شادی کی۔ لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ کی جب پیغمبر اکرم سے شادی ہوئی تو پیغمبر اکرم اور حضرت خدیجہ طاہرہ کی شادی کو سن کر قریش کی عورتوں نے خدیجہ سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے ایک غریب شخص سے، ایک ایسے شخص سے کہ جو یتیم ہیں، ان سے شادی کر لی ہے، اب ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو جناب خدیجہ طاہرہ نے اگر پیغمبر اکرم ہی سے شادی کی ہے اور یہ پہلی شادی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قریش کی خواتین دور ہو جائیں گی جناب خدیجہ طاہرہ سے۔ لیکن اگر جناب خدیجہ طاہرہ پہلے بھی 2 مردوں سے شادی کر چکی ہیں جن کا کوئی خاص اسٹیٹس اور کوئی خاص مقام نہیں تھا، تو پھر قریش کی عورتوں کو تو اسی وقت ہی ان سے جدا ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن قریش کی عورتیں اگر ان کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک جناب خدیجہ طاہرہ کی کوئی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ جناب خدیجہ طاہرہ کی عمر مبارک ہی 28 برس کی یا 25 برس کی تھی، وہ شادی کی عمر تک نہیں پہنچی تھی، یعنی وہ شادی کی عمر سے گزر نہیں گئی تھی، 25 یا 28 برس کی عمر مبارک موجود تھی۔ بعض علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے، محرخین نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کی عمر مبارک 28 برس کی یا 25 برس کی تھی۔ علماء اہل سنت بھی شامل ہیں اور اہل تشیع کے علماء بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک مختلف بات ہے، اختلافی بات ہے
کہ جس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس بات کو تحقیقی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 40 برس کی عمر مبارک نہیں تھی تو ہم اس کی بات کو رد نہیں کر سکتے، ممکن ہے کہ 40 برس کی ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 25 برس یا 28 برس کی عمر مبارک تھی تو ہم اس بات کو بھی رد نہیں کر سکتے، کیونکہ ممکن ہے کہ 25 یا 28 برس کی عمر مبارک ہو۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ پھر جناب خدیجہ طاہرہ کے جو دادا اور ان کے جد ہیں جناب اسد۔ اچھا، یہ جب اسد کا لفظ آتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں فوراً سے خیال آئے گا فاطمہ بنت اسد بھی تھیں، تو کہیں وہی اسد ان کے بھی دادا اور جد تو نہیں ہوتے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ فاطمہ بنت اسد ان کے جو جد ہیں وہ اور ہیں، اور یہاں پر جو جناب اسد کی بات کی جا رہی ہے ان کے والد بزرگوار جناب عبد العزیٰ ان کا نام گرامی تھا۔ اور یہ جناب اسد وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک اہم معاہدے کے اندر شرکت کی ہے، اور پیغمبر اکرم نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی ہے، اور اس معاہدے کے بارے میں پیغمبر اکرم فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ میں نے اس معاہدے میں شرکت کی ہے۔ اس معاہدے کا نام کیا ہے؟ اس معاہدے کو کہا جاتا ہے حلف الفضول۔ اس قسم میں اور اس معاہدے کے اندر بات یہ طے ہوئی تھی کہ جب ہم ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مردوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو کبھی کبھار جو مظلوم ہوتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ قصاص ادا کر سکے، دیت ادا کر سکے۔ تو اگر اس کے پاس دیت کے پیسے نہیں ہوں گے تو ہم سب مل کر اس مظلوم کا ساتھ دیں گے تاکہ وہ دیت کی رقم کو ادا کر سکے۔ تو اس معاہدے کے اندر چونکہ مظلومین کا ساتھ دیا جا رہا تھا، محرومین کا ساتھ دیا جا رہا تھا، اور ستم دیدہ افراد کا ساتھ دیا جا رہا تھا، لہٰذا پیغمبر اکرم بھی شامل تھے اور جناب خدیجہ طاہرہ کے جد امجد وہ بھی شامل تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم کی عمر مبارک بہت کم تھی، جناب اسد کی عمر مبارک کافی زیادہ تھی، اور وہی سرکردہ افراد کے اندر شامل تھے کہ جن کے ساتھ بیعت ہوئی تھی۔ تو جناب اسد اسی طریقے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے اخلاقیات کی طرف رجحان تھا، اور ان کی اولاد کا اسی طریقے سے اخلاقیات کی طرف رجحان تھا۔ جناب خدیجہ طاہرہ انہی کی نسل میں سی تھی، اور جناب خدیجہ طاہرہ کے بارے میں اور ان کے سارے آبا و اجداد کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سب آئین ابراہیمی کو مانتے تھے، دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے، اور پیغمبر اکرم کے اجداد کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ وہ بھی دین ابراہیمی کو مانتے تھے۔ تو قریش میں سے، مکہ میں سے کچھ افراد وہ تھے کہ جو بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے، باقی سب بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ وہ افراد جو بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے ان میں جناب خدیجہ طاہرہ بھی شامل ہیں، جناب ابو طالب بھی شامل ہیں، جناب ابو عبداللہ بھی شامل ہیں، یہ پورا بنی ہاشم کا گھرانہ بھی شامل ہے، اور جناب خدیجہ طاہرہ کا گھرانہ بھی شامل ہے۔ البتہ جناب خدیجہ طاہرہ کے کچھ افراد وہ تھے کہ جنہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ بت پرستی غلط عمل ہے تو وہ مختلف علاقوں میں نکل گئے صحیح دین کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو بعض نے مسیحیت کو اپنا لیا، بعض نے یہودیت کو اپنا لیا، اور بعض جناب ابراہیم کے دین پر عمل پیرا ہوئے۔ البتہ اس زمانے میں جتنے بھی دین حق تھے انہی دین حق پر عمل کرنے والے افراد تھے، ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو بت پرستی کرنے والا ہو۔ یہ ان کے خاندان کی شان میں سے شان ہے کہ یہ ابتدا ہی سے انہوں نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی بت پرستی نہیں کی، اور کبھی شرک نہیں کیا۔ اب ایک بات جناب خدیجہ طاہرہ کی مال و دولت کے حوالے سے دیکھیں، اب میں یہی تاریخ کی بات آپ کی بیان کروں گا۔ جب تاریخ میں بات کسی کے بارے میں بیان ہوتی ہے تو اتنی زیادہ بھی بیان کر دی جاتی ہے جو افراد کے قریب پہنچ جاتی ہے، اور کبھی تفریط پر بات آ جاتی ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کے بارے میں ایک روایت یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کے پاس 80,000 اونٹ موجود تھے، جنہیں وہ یمن، جنہیں وہ مصر اور جنہیں وہ شام بھیجا کرتی تھی تاکہ وہاں سے تجارت کرے، اور بہت ان کا مال و دولت، ان کی ثروت اتنی زیادہ تھی کہ جو مکہ میں کسی کے بھی برابر نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ کوئی معجزہ ہو گیا، کوئی کرامت ہو گئی، اتنی دولت کیسے آ گئی؟ جناب ابو طالب کے پاس دولت نہیں ہے، جناب عبداللہ کے پاس دولت نہیں ہے، بڑے بڑے قریش کے افراد کے پاس دولت نہیں ہے، جناب خدیجہ کے پاس دولت کیسے آ گئی؟
تو تاریخ کے مطالعے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس جو دولت آئی تھی وہ ان کے والد بزرگوار سے میراث میں انہیں ملی تھی، اور اس میراث سے جو دولت ملی تھی اسی میراث کی دولت کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے اور تجارت کے ذریعے، مزاربہ کے ذریعے اپنی دولت میں اضافہ کیا ہے۔ تو آپ محسوس کریں کہ جو دولت میراث کے ذریعے ملی ہو وہ اس قدر زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ جناب خویلد کے بارے میں اتنا نہیں آیا ہے کہ وہ امیر ترین افراد میں شامل تھے، جناب خدیجہ کے بارے میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حد تک دولت موجود تھی اور اس دولت میں اضافہ کیا ہے، اور یہی بات حتیٰ مردوں کو سیکھنے والی ہے، مردوں کے لیے سیکھنے والی ہے کہ اپنی دولت میں اضافے کے لیے صرف محنت مزدوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان اپنی عقل اور شعور کو بھی اتنا استعمال کرے کہ اسی دولت کے ذریعے جو میراث سے ملی ہے کسی سرمایہ کے اندر اگر لگا دے، انویسٹ کی جائے، تجارت کی جائے، تو اسی دولت کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کیا کرتی تھی؟ جو روایت کے اندر تحقیق سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے اور ان سے یہ کہا کرتی تھی کہ آپ اگر تجارتی کاروان لے کر جا رہے ہیں تو آپ کو جتنا فائدہ ہوگا اس فائدے کو ہم نصف کر لیں گے، اور آدھا فائدہ آپ رکھیے گا، آدھا فائدہ ہم۔ لہٰذا جناب خدیجہ کا مال استعمال ہوتا تھا اور وہ مال پھر فائدے کی صورت میں جناب خدیجہ طاہرہ کو ملتا تھا، اور اس میں سب سے بڑا نام جناب میسرہ کا نام ہے، جو جناب خدیجہ طاہرہ کے غلام تھے، انہیں بھیجا کرتی تھی، اور شام کی طرف وہ روانہ ہوئے، مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہوئے، اور جناب خدیجہ کے مال میں اضافہ ہوا۔ پھر میسرہ نے ہی اور اسی طریقے سے جناب خدیجہ طاہرہ نے محسوس کیا کہ اسی مکہ کے اندر ایک شخص ایسا پایا جاتا ہے جسے صادق اور امین کہا جاتا ہے، اگر اسے میں نے بھیج دیا تجارت کرنے کے لیے تو واقعاً بہت سود حاصل کر کے وہ آئے گا، بہت پروفٹ حاصل کر کے وہ آئے گا۔ لہذا پیغمبر اکرم سے حضرت خدیجہ طاہرہ کی ملاقات ہوئی، اور پھر جناب خدیجہ طاہرہ نے جب پیغمبر اکرم کو بھیجا ہے تو پھر اتنا مال جناب خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں پیغمبر لے کر آئے جو اس سے پہلے کسی تاجر نے اور کسی غلام نے پیش نہیں کیا، وہ مال پیغمبر اکرم لے کر آئے۔ اور اس کے بعد سے جناب خدیجہ طاہرہ کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ پیغمبر اکرم واقعاً صادق اور امین ہے، جو انہوں نے کام کیے تھے ویسے ہی عمل کر کے دکھایا۔ اور پھر جناب میسرہ نے جو رپورٹ پیش کی ہے کہ یہ شخص جہاں جہاں گیا، میں نے دیکھا کہ گرمی کا وقت تھا، دھوپ کا وقت تھا، ہم سب پر تپش محسوس ہوتی تھی، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ یہ جہاں جاتا ہے بادل اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ میں نے کیا محسوس کیا کہ کچھ درختوں کے قریب سے جب یہ گزرا ہے تو پھر درختوں سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ تو یہ شخص کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ لہٰذا جناب خدیجہ طاہرہ نے پھر پیشکش کی۔ اب بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہماری شادی سے بڑی ہٹ کر انجام پائی ہے، ہمارے رسم و رواج سے ہٹ کر انجام پائی ہے، اور میں آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش بھی کروں گا اور اس کے بعد احمد تمام کر دوں گا کہ اس شادی کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے رسم و رواج سے اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو حتیٰ جاہلیت کے رسم و رواج سے ہی مختلف ہیں۔ سب سے پہلی بات یہی کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے پیشکش کی۔ یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ کبھی کبھار انسان اگر کسی کے اخلاق کو دیکھ لے، کسی کی دینداری کو دیکھ لے، کسی کے خوف خدا کو دیکھ لے، تو پھر اس بات کا انتظار نہ کرے کہ وہ پیشکش کرے۔ ممکن ہے کہ اگر انتظار کیا جائے تو پھر یہ بہترین رشتہ ہاتھوں سے چلا جائے، اور جو آج کل یہ ہو رہا ہے، بعض لوگ اتنا انتظار کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، بزرگ ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر لڑکوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے اور اچھے رشتے ہاتھوں چلے جائیں تو بہتر یہ ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کی سیرت سے ہمیں درس ملا ہے کہ جب کوئی بہترین رشتہ نظر آئے تو پھر رشتہ مانگنے میں پہل کی جائے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو۔ البتہ طریقہ شائستگی کے ساتھ اپنایا جائے، جس طریقے سے جناب خدیجہ طاہرہ نے بھی اپنایا، اپنے چچا کو بھیجا اور پیغمبر کے چچا کے ذریعے بات ہوئی۔ جناب ورقہ ابن نوفل گئے ہیں اور سامنے سے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور اس طریقے سے رشتہ طے پایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے بظاہر پست تھے اور مال و دولت ان کے پاس موجود نہیں تھا، تو یہ بھی ہمیں ایک بہترین نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم صاحب ثروت ہو، تم صاحب دولت ہو، تو صرف دولت مندوں کے اوپر نظر نہ ہو بلکہ صاحب کردار کے اوپر نظر ہو، صاحب اخلاق کے اوپر نظر ہو۔ تو جناب خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر اکرم کا انتخاب فرمایا،
جو بالکل اس معاشرے سے بھی ہٹ کرتا ہے، اور آج کے معاشرے میں بھی عام طور پہ یہی سوچا جاتا ہے. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ کسی غریب کا رشتہ کسی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ باقی سب باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ بیچارہ غریب ہے، تو میں رشتہ جو ہے وہ ان کو نہیں دے سکتا اپنی بیٹی کا. تھوڑے دنوں کے بعد کسی امیر آدمی کا رشتہ آیا، لیکن وہ بڑا بد اخلاق تھا، بے دین تھا، شرابی تھا. جب وہ رشتہ آیا تو فوراً سے قبول کر لیا. تو کہا کہ بھائی تم تو دیندار کو دینے والے تھے، یہ تو بے دین ہے، شرابی ہے. کہا انشاءاللہ خدا اس کی اصلاح فرمائے گا. تو جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں انشاءاللہ پروردگار اصلاح فرمائے گا. دولت کے معاملے میں بھی یہی کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ پروردگار اس کے مال میں رزق دے گا اور اسے دولت عطا فرمائے گا. اور جناب خدیجہ طاہرہ نے وہی کام کیا کہ دین کی خاطر، اخلاق کی خاطر جس چیز کے لیے قدم آگے بڑھایا تھا. کتنے ہی رشتے ایسے تھے جو اس زمانے میں بڑے بڑے امیروں کے رشتے تھے، لیکن اگر ان سے جناب خدیجہ طاہرہ کی شادی ہوئی ہوتی تو آج جناب خدیجہ کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوتا. لیکن جناب خدیجہ نے چونکہ اخلاق کو دیکھا ہے، دینداری کو دیکھا ہے، لہذا آج ہر ایک جناب خدیجہ طاہرہ کو سلام پیش کرتا ہے. تو یہ دوسری بات جو بڑی مختلف انداز سے ہوئی. تیسری بات یہ کہ جب مہر دینے کا وقت آیا، ایک روایت یہ ہے، بہار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ قریش والے بھی موجود تھے، اور قریش کے اندر پیغمبر کے سگے چچا کا نام ہے ابو لہب، جس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن کریم کے اندر، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب پیغمبر کے سگے چچا کا نام ہے. ابو لہب بھی موجود ہے. بعض روایتیں کہتی ہیں ابو جہل بھی موجود تھا، اس نے جملہ کہا ہے. بعض کے مطابق ابو لہب نے جملہ کہا کہ جب یہ رشتہ طے ہو رہا تھا اور مہر کی بات آئی تو جناب خدیجہ طاہرہ نے پیغام بھجوایا کہ مہر ہم اپنا خود ادا کریں گے، پیغمبر کو ہم زحمت نہیں دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مہر میں نے بیان کیا ہے وہ مہر میں ہدیے کے طور پر پیغمبر کو دے دوں گی، پیغمبر مجھے وہی ہدیہ واپس کر دیں گے. تو جیسے یہ بات طے ہوئی، جناب ابو طالب نے بات قبول کر لی. کہا جیسے آپ مناسب سمجھے یہ بات ہم نے قبول کر لی. تو پھر ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہا اے ابو طالب تجھے کیا ہو گیا ہے کہ ہم پر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے مردوں کا مہر عورتیں ادا کریں گی. تو جناب ابو طالب نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ اے ابو لہب، اگر مرد تیرے جیسے ہوں تو عورتیں تیرا کم مہر بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتی، اور اگر مرد محمد عربی جیسا ہو تو عورت کے پاس جتنا کچھ مال و دولت ہو سب ان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. تو نے بات کی ہے ٹھیک، وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کی ہے، لیکن محمد عربی کو دیکھو، ان کے لیے جناب خدیجہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تیسری بات یہ کہ مہر عام طور پر خاتون زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ خدا نہ خاصہ طلاق کے وقت اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کم از کم مہر کی رقم مل جائے. جناب خدیجہ طاہرہ نے نہ صرف یہ کہ مہر نہیں رکھا، کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے وہ بھی آپ کو میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ بات بڑی مختلف نظر آتی ہے. اور چوتھی اور آخری بات کہ پیغمبر اکرم نہ صرف یہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی زندگی میں ان کی تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ جب دوسری خواتین سے شادی کر لی تو ان خواتین کے سامنے بھی جناب خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا کرتے تھے. ورنہ کسی بھی ایک عام عقل مند انسان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ جو سوتنوں کے سامنے تعریف کرنے والا ہو. جناب خدیجہ طاہرہ یہ وہ خاتون ہیں کہ دیگر ازواج کے سامنے بھی نبی اکرم جناب خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدیجہ طاہرہ اس معراج پر فائز تھی کہ پیغمبر اکرم نہ صرف یہ کہ عام محفلوں میں جناب خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ دوسری ازواج کے سامنے بھی جناب خدیجہ طاہرہ کو یاد کر کے بتا دیا کہ تم میرے ذہن سے ہر چیز مٹا سکتی ہو، خدیجہ کی یاد کو نہیں مٹا سکتی. تم سے شادیاں ہو چکی ہیں، ازدواج ہو چکا ہے، لیکن جناب خدیجہ طاہرہ کی جو سیرت تھی وہ کسی کے اندر بھی نہیں پائی جاتی ہے. اور جناب خدیجہ طاہرہ نے کیا کچھ قربان نہیں کیا شیب ابی طالب کے اندر. واقعی یہ وہ ایام تھے جس میں اگر پیغمبر اکرم کو خدیجہ طاہرہ کی مدد نہ ملی ہوتی تو شیب ابی طالب میں مسلمان برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن نہ صرف یہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنا مال دیا، بلکہ خود وہ غذا کھاتی تھیں جو غلام نہیں کھایا کرتے تھے، جو فقیر نہیں کھایا کرتے تھے.
اور وہی غذا کھاتے کھاتے جناب خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا، نبی اکرم کو بلایا، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا ہے، صرف ایک درخواست ہے، اور درخواست یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب مجھے لحد میں اتارے تو اپنے لباس کا کفن دیجیے گا۔ پیغمبر اکرم نے نہ صرف یہ کہ اپنے لباس کا کفن دیا ہے بلکہ خود بھی لحد میں اترے، جناب خدیجہ طاہرہ کی لحد کو درست کیا، ان کی آرام کا انتظام کیا، اور اس کے بعد جب لحد کی مٹی کو برابر کر کے اٹھے ہیں تو حضرت زہرا نے سوال کیا بابا جان میری ماں کو آپ کہاں چھوڑ کر آ گئے، میری مادر گرامی کو کہاں چھوڑ کر آ گئے؟ بڑی مظلوم ہے جناب خدیجہ طاہرہ اور بڑی مظلومہ ہے جناب زہرا، لیکن میں دونوں خواتین سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ ابھی آپ کے خاندان پر مصائب کا آغاز ہوا ہے۔ اے خدیجہ طاہرہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کفن دے تو اپنے لباس کا کفن دے، ایک وقت وہ آئے گا جب آپ کی اولاد میں ہی ایک غریب کربلا پیدا ہوگا جو آپ کو کفن مانگنے پر کفن مل گیا وہ 3 دن تک بے کفن رہے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو گھاس پھوس کھا کر، آپ رخصت ہوئی تو زہریلی جڑی بوٹی کھا کر، لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب آپ ہی کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا رکھا جائے گا، 3 دن کا بھوکا شہید کیا جائے گا۔ اور اے ام الائمہ، اے حضرت زہرا، آج آپ اپنی ماں کی جدائی کو برداشت نہ کر سکی، سوال کرنے لگی بابا جان بتائیے میری ماں کو کہاں چھوڑ کر آ گئے؟ ایک وقت وہ آئے گا جب سکینہ زلجنہ سے سوال کرے گی اے زلجنہ میرے بابا تیرے پشت پر تھے، انہیں کہاں چھوڑ کر آ گیا؟ اور جب زلجنہ اپنے لہو کو نشان اب پیش کرے گا کہ یہ لہو میرا لہو نہیں ہے، تیرے بابا کا لہو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، تو ایک سوال یہ ننھی سی سکینہ کریں گی اے رہ سوار، اے گھڑ سوار، یہ مجھے بتا دے جب میرے بابا کو شہید کیا جا رہا تھا تو انہیں سیراب کیا گیا تھا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ اے حضرت زہرا، آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کے شفیق باپ موجود ہیں، رحمت للعالمین موجود ہیں، جنہوں نے دلاسا دیا اگر تیری ماں زندہ نہیں ہے باپ تو زندہ ہے، یہ تیری کفالت کرے گا، تیری پرورش کرے گا۔ لیکن ہائے سکینہ، جب بابا کا سایہ سر سے رخصت ہوا انتظار کرتی رہی ہوں گی کیونکہ یتیم پرور گھرانے سے تعلق تھا، لیکن کیا دیکھا کوئی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنے والا نہ آیا، درے لگا